سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 سے مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ 21واں رکوع ہے اور منافقین کے حوالے سے گفتگو اس مقام پر آئی ہے۔ فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اس سے ایک مراد رسول اللہ علیہ السلام کو دھوکہ دینے کی کوشش، معاذ اللہ۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دھوکے کا انہیں جواب دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہوئے۔ یہ نوٹ کیجئے، منافقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سستی کرتے ہوئے، یراؤن الناس، وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم۔ یہ منافقین کا ذکر ہے۔ اور دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین نمازی تھے اور 5 وقت کے نمازی تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نماز ادا نہیں کریں گے تو ان کو کافر مانا جائے گا۔ یہ صحابہ کرام کی متفقہ رائے تھی۔ یہ آج ہمارا دور ہے کہ 5 چھوڑ کر بھی مسلمان مطمئن ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ اکبر۔ اس دور کے منافقین سستی کر کے گرتے پڑتے آ جاتے تھے نماز میں تاکہ ان کو مسلمان مانا جائے، لیکن حرکت کیا ہے؟ نماز کے اندر سستی، وہ بھی دکھاوے کے لیے، اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے، نمازوں میں وہ توجہ ان کی نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، تمام نمازوں کی پابندی اور ان کے آداب کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مذبذبین بین ذالک، اس کے درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں۔ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف، نہ مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہے نہ کفار کے ساتھ مخلص، بلکہ یہ مفاد پرست، جیسے کہ تفصیل آتی رہی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں کو دوست نہ بناؤ ایمان والوں کے مقابلے میں ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ یہ موضوع کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لے لو؟ یعنی تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہی بن جاؤ گے فقط اس بات پر کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے تم دلی دوستی اختیار کرو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ یہ ہے سخت ترین بات۔ کفار اور منافقین کا ٹھکانہ تو جہنم میں، مگر جہنم کے بارے میں اس کا جو سب سے نچلا درجہ ہے، فرمایا کہ وہاں منافقین ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ولن تجد لهم نصیرا، تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ہاں، ان کے لیے بھی آپشن تو ہے معافی کا، اگر راہ راست پر آ جائیں تو۔ فرمایا کہ الا الذین تابوا واصلحوا، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو یعنی اس کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا، واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے جنہوں نے خالص کر لیا، فاولئک مع المؤمنین، تو ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، سچی توبہ کر لو، اللہ بخش دے گا۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ جلد ایمان والوں کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ہے اس کے بعد اگلی آیت 5ویں پارے کی آخری آیت، اور بڑا ایک اپیلنگ انداز اللہ کی طرف سے، بڑا ایک التفات بھرا انداز اللہ کی طرف سے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور ایمان رکھو، اللہ کو کیا پڑی تمہیں عذاب دے؟ اگر تم شکر کرو
ایمان پر کاربند رہو، کیا کرے گا اللہ پھر تمہیں عذاب دے کر؟ گویا بندہ خود اپنے لیے عذاب کا فیصلہ کرواتا ہے، بندہ خود اپنے لیے جہنم کے انگارے تیار کرتا ہے جب وہ ایمان کو فراموش کرے، ایمان کے تقاضوں کو فراموش کرے، ناشکری کی روش اختیار کرے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور ایمان رکھو۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ سبحانہ وتعالی قدردانی فرمانے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد چھٹے پارے کا آغاز ہے، ایک اہم معاشرتی ہدایت کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ کا کسی بری بات کو ظاہر کرنا بس اللہ پسند نہیں فرماتا مگر یہ کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو، کسی کی برائی ہے اس پر پردہ ڈالو، عیب کو چھپا کر رکھو، یہی پسندیدہ ہے۔ دوسروں کی برائیوں کا اظہار کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں تو یہ کہ تم آج دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالو، اللہ تمہارے عیوب پر پردہ ڈال دے گا۔ سادہ سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے۔ البتہ الا من ظلم، مگر یہ کہ جس پر ظلم ہوا، کسی کا حق مارا گیا، کسی کی حق تلفی کی، تو وہ صحیح جگہ پر بات کو بیان تو کر دے۔ گھر کا معاملہ ہے تو گھر میں اتھارٹی والد کے پاس ہے، ادارے کا معاملہ تو صحیح فورم پر بیان کر دیں، اور اگر کوئی اور معاشرتی مسائل ہیں تو عدالت تک کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے اپنی حق تلفی کے ازالے کے لیے، اپنے حق کے حصول کے لیے۔ تو ایسے موقع پر تو کوئی برائی بیان کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اگر مجرم ہے، جرم کیا تو اس کی برائی تو بیان کرنی پڑے گی تاکہ عدل کے تقاضے پورے اس کو سزا دی جائے۔ تو اگر کوئی ایسی برائی کسی کے ساتھ ہوئی اور اس کا ازالہ ہے تو گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ عیوب پر پردہ ڈالو، برائیوں پر پردہ ڈالو اور بیان نہ کرو، یہی پسندیدہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ، اگر تم کوئی بھلائی کا عمل کھلم کھلا کرو یا پوشیدہ کرو اور تم برائی معاف کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو بے شک اللہ تعالی معاف فرمانے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک تو یہ کہ نفل اعمال پسندیدہ ہے کہ پوشیدہ طور پر کیے جائیں، فرائض انسان اعلانیہ کر سکتا ہے ادا، اور بلکہ کرنا چاہیے، یہ تو سورۃ البقرہ میں بات آئی۔ ایک اور بات آئی، اگر تم معاف کر دو برائی کو، بڑا پیارا اپیلنگ خوبصورت انداز قرآن میں سورہ نور آیت نمبر 22 میں، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اللہ فرماتے ہیں چاہیے معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا جواب ہوگا؟ بالکل معاف کر دے بھائی، تو تم دوسروں کو معاف کر دو، مشکل بات ہے لیکن اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے کتنی بڑی بات ہو جائے گی۔ تم دوسروں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ تو فرمائے کہ او تعفو عن سوء، یا اگر معاف کر دو برائی کو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ تعالی معاف فرمانے والا، قدرت والا ہے۔ اگلی آیت میں بہت سارے فتنے جو ہمارے اس دور میں بھی کبھی کبھی سر اٹھاتے ہیں ان کی نفی ہے، اور یہ فتنے ماضی میں بھی اٹھتے رہے ہیں۔ اللہ کا انکار کر دینا، معاذ اللہ، اللہ کو ماننا رسول کو نہ ماننا، اللہ اور رسول کے درمیان فرق کر دینا، یا کسی ایک رسول کو ماننا دوسرے کو نہ ماننا، رسولوں میں فرق کر دینا، یا سب کی کچھ باتیں لے کر ایک مکسچر بنا کر یونیورسلی اگریڈ اپون ریلیجن بنانے کی کوشش کرنا، وحدت ادیان کا تصور، یہ ہمارا ریسنٹ پاس کا ایک تصور ہے۔ ان سارے فتنوں کا رد ایک ہی آیت میں فرمایا، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دیں، ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور کہتے ہیں ہم بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان سے کوئی راستہ نکال لیں، اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ پکے کافر ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ فرماتے ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ چار باتیں، ایک اللہ اور رسولوں کا انکار، سرے سے انکار، کھلے کافر ہے۔ دو، اللہ اور رسول کے درمیان فرق کرنا جیسے منافقین نے کیا، اللہ کے رسول کی اطاعت سے بھاگتے تھے نا، سورہ نساء میں تفصیل سے موضوع آیا کہ رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت ان پر بڑی بھاری گزرتی تھی، معاذ اللہ۔ تو جیسے آج کے منکرین سنت ہیں، ہاں جی قرآن کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں، اللہ کی مانیں گے رسول کی نہیں مانیں گے، یہ بھی اسی میں فال کریں گے۔ نمبر تین، کچھ کو مانتے کچھ کو نہیں مانتے، عیسائی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، نبی علیہ السلام کا انکار، یا یہودی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، نبی علیہ السلام کا انکار، یہ بھی رسولوں میں فرق کرنے کا پہلو۔ چوتھی بات، اور چاہتے کہ اس کے درمیان سے راستہ نکال لے، بھائی کوئی رام کہتا ہے، کوئی رحمان کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، مان لو، کیا مسئلہ ہے؟ کسی نے موسیٰ کو مانا عیسیٰ کو نہیں مانا، عیسیٰ کو مانا موسیٰ کو نہیں مانا، دونوں کو مانا محمد کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا فرق پڑتا ہے؟ استغفر اللہ۔
سب کی کامن اچھی چیزیں نکال کر لے آؤ اور یونیورسلی ایکسیپٹیبل ریلیجن بنا دو. یہ ایک اور فتنہ ہمارے اس دور کا جس کو وحدت ادیان کہا جاتا ہے. ہمارے سابقہ جنرل صاحب کو بھی جو ہے بڑا شوق تھا اس بات کا. خیر وہ کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے اسلام آباد میں, نہیں ہو پائی اور ہو بھی نہیں سکتی تھی اور ہونی بھی نہیں چاہیے, مگر یہ اٹھتا رہتا ہے کبھی نہ کبھی غبار یا اس طرح کی شوق اٹھتے رہتے ہیں ہمارے لبرلز کے, سیکولر مائنڈڈ لوگوں کے. اور آپ کے ہمارے شہر کی یونیورسٹیز میں میں عرض کر چکا ہوں, آپ کے ہمارے شہر کی بعض پروفیشنل یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز پڑھانے والے اور پڑھانے والیاں یہ اسائنمنٹس دیتے اپنے اسٹوڈنٹس کو, مسلمان اسٹوڈنٹس کو, کرسچنس کے لے کر آ جاؤ, جیوز کے لے کر آ جاؤ, ہندو مت کے لے کر آ جاؤ, بدھ مت کے لے کر آ جاؤ, جین مت کے لے کر آ جاؤ, اسلام کے بھی لے کر آ جاؤ, اچھے کچھ پہلے لے کر آ جاؤ اور مکس کر کے سب کے لیے ایکسیپٹیبل بنا دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان سب پر اللہ کا تبصرہ, اولئک هم الکافرون حقا, یہ پکے کافر ہیں. اللہ رسول کے انکار کرنے والے, اللہ اور رسول کو فرق کرنے والے, کچھ کو ماننے کچھ کو نہ ماننے والے, اور کچھ میٹھی میٹھی باتیں سب کی چند نکال کر ایک درمیان کا راستہ نکالنے والے. اولئک هم الکافرون حقا, یہ لوگ پکے کافر ہیں, بلکہ یہی لوگ پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کے برعکس وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ, اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر, وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان میں فرق نہیں کرتے. أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ, یہی وہ لوگ ہیں ان قریب اللہ نے ان کی اجر عطا فرمائے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, براڈ مائنڈڈ ہیں, سارے رسولوں کو مانتے ہیں, اور یہ دعوت ہمیں سے جو لوگ بھی باہر ٹریول کرتے ہیں یا کرسچن سے یا کبھی جیو سے کسی سے رابطہ ہوتا ہے, تو بھائی ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے تو مسلمان نہیں, ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے تو مسلمان نہیں, ہم تو سب کو مانتے, اور ان سب کو مانتے جن کے نام بھی ہمیں نہیں پتا. سبحان اللہ, قرآن میں سے 26 رسولوں کا نام ہے اور چند کا نام احادیث میں 100 بھی نہیں پتا ہمیں, اور ہم مشہور روایت کے مطابق سوالات انبیاء اور رسول کو مانتے. ہم تو اتنے براڈ مائنڈڈ ہیں. تو یہ کہ جو اللہ پر, رسولوں پر ایمان لائے اور رسولوں میں فرق نہیں کیا, ان کے لیے اجر عظیم کا اللہ نے وعدہ کیا. یہاں پر آ کر یہ جو طویل خطاب تھا سچے ایمان والوں سے بھی اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین کا تذکرہ بھی مکمل ہوا. اب اگلے رکوع میں اہل کتاب کے حوالے سے کچھ باتیں آ رہی ہیں, اور اس کا کافی حصہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, انہی باتوں کو دہرایا گیا. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے کتاب اتار لائیں. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک, تو یقیناً اس سے پہلے یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں. فقالوا, انہوں نے کہا تھا, بس ارین اللہ جہرتن, ہمیں تو اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دکھا دیجئے. فاخذتهم الصاعقہ, تو ان لوگوں کو بجلی نے آ پکڑا, بظلمہم, ان کے ظلم کی وجہ سے. یاد آ گیا وہ 70 افراد, پھر بجلی نے آ کر ان کو ہلاک کر دیا. ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اہل کتاب مسلمانوں نبی علیہ السلام سے تقاضا کر رہے ہیں, فرمایا کہ انہوں نے تو اس سے بھاری بھاری مطالبات پہلے کی, تب بھی مان کر نہیں دیتے تھے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات, پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس نشانیاں آ گئیں. فعفونا عن ذلك, پھر ہم نے ان سے اس حوالے سے درگزر کیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا فرمایا. ورفعنا فوقهم الطور, اور ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کیا. بمیثاقہم, ان سے عہد لینے کی وجہ سے. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا, اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت, اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا. واخذنا منهم ميثاقا غليظا, اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا. یہ سب باتیں آ چکی, مگر پھر کیا ہوا, عہد کو توڑا, وعدے توڑے, اور پھر اللہ کی طرف سے سزائیں آئیں. یہ سزائیں کیوں آئیں, آگے اس کی وجہ بیان ہو رہی. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله, سزائیں اس لیے ملی کہ ان کے عہد و پیمان کو توڑ دیا انہوں نے, اور ان کا اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے. وقتلہم الانبیاء بغیر حق, اور ان لوگوں کے انبیاء کو ناحق قتل کر دینے یعنی شہید کر دینے کی وجہ سے. وقولہم قلوبنا غلف, اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے بھی سزائیں دی گئیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں. یہ بات بھی آ چکی, تم کتنا ہی سناؤ مسلمانوں, ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم, بلکہ اللہ نے ان لوگوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر کر دی. فلا یؤمنون الا قلیلا, پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑا. وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما, اور ان کو سزا ملی اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم سلام علیہا پر بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے ان پر سزا
نافذ ہوئی. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے قتل کیا، معاذ اللہ ان کا قول کہ ہم نے قتل کیا اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو. وما قتلوہ، اللہ فرماتے اور ان لوگوں نے انہیں قتل یعنی شہید نہیں کیا. وما صلبوہ، اور نہ انہیں سولی دی. ولکن شبہ لہم، بلکہ ان لوگوں کے لیے ان جیسی صورت بنا دی گئی. قرآن کا بیان اتنا ہے، حدیث اس کے بارے میں خاموش ہے. البتہ بائبل کے بعض ورژن میں اس کی تفصیل ہے، اور ایک ہے گاسپل آف برناباس، انجیل برناباس، جو پچھلی صدی میں 20ویں صدی عیسوی میں منظر عام پر آئی، اور اس میں بعض وہ پیسیجز ہیں جو قرآن کے بیان سے بالکل مطابقت رکھتے ہیں، اور اسی میں یہ تفصیل بھی ملتی ہے. اور بعض اور ورژنز کے اندر بھی تاریخی اعتبار سے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف معاذ اللہ یہود نے سازشیں کی تو جو ڈسائپلز تھے ان میں سے ایک غداری کر گیا اور اس سے کہا کہ جب میں کہوں استاذ یعنی یہ ہمارا استاذ ہے تو سمجھ لینا یہی عیسیٰ ہیں. خیر یہ شخص اندر گیا ہے کمرے کے اندر جہاں عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، اور اللہ نے اپنی شان کے مطابق فرشتوں کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو بلند فرما لیا. آگے ابھی ذکر بھی آ رہا ہے. اور یہ جو شخص جس سے غداری کا معاملہ کیا، اس کی شکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدل دی. یہ بیان قرآن کے اس بیان سے بڑی مطابقت بھی رکھتا ہے، ابھی ذکر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جب سولی دی گئی تو یہ شخص کو سولی دی گئی، البتہ شکل بدل دی گئی. بعد میں یہ لوگ شبے میں مبتلا ہو گئے، اگر یہ عیسیٰ تو وہ شخص کہاں گیا، اور اگر یہ وہ شخص ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے. یہ شبہ قرآن کا لفظ بتا رہا ہے کہ شبے کے، قرآن پر تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں نا. تو یہ بیان جو گوسپل برناباس کا، انجیل برناباس کا ہے، اور بھی ورژنز کے اندر یہ تاریخی دلائل کے اندر ہے، یہ قرآن کے اس بیان سے خاصا مطابقت رکھتا ہے. فرمایا کہ وما قتلوہ، اور ان لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، اور نہ انہیں سولی دی. ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے معاملے کو مشتبہ کر دیا کہ شبہ، ڈاؤٹ کو کہتے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ شک میں ہی پڑے رہیں گے یقیناً. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، وہ قیاس آرائیوں گمان کی پیروی کے سوا کوئی علم نہیں رکھتے، بس تکے لگاتے، کوئی علم حقیقتاً ان کے پاس نہیں ہے. وما قتلوہ یقینا، اور یقیناً ان لوگوں نے انہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل یعنی شہید نہ کیا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف بلند کر لیا. روح، جسم، جان سمیت مکمل اللہ نے اپنی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو بلند فرما لیا. یہ قرآن کا بیان، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے، قرآن سے اشارے ملتے ہیں کہ قیامت سے قبل دوبارہ ان کی تشریف آوری کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالی غالب حکمت والا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں رہے گا مگر ضرور ان پر ایمان لے آئے گا. اس کے دو ترجمے، موت ہی اپنی موت سے پہلے، اور دوسرا ترجمہ ان کی وفات سے پہلے. موتی میں ہا کی جو ضمیر پروناؤن ہے، یہ اس اہل کتاب کے فرد کی طرف بھی جا سکتی ہے پروناؤن ضمیر، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی جا سکتی ہے. اور ان دو ترجموں کے اعتبار سے دو تفسیریں اہل علم نے بیان کی. ایک، ہر ایک عیسائی جب اس کی موت واقع ہوتی ہے تو اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو پیش کر دیا جاتا ہے، وہ تسلیم کرتا ہے. لیکن بہرحال وہ تسلیم کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اس دور میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس کے سامنے موجود ہے وہ قبول نہیں کرتا تو وہ مسلم نہیں. مگر اس کے مرنے سے پہلے، یہ چلا آ رہا ہے سلسلہ، اس کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت پیش کر دی جاتی. ایک، اور دوسری تعبیر یہ کہ نہیں، بلکہ جب قیامت برپا ہوگی اس سے قبل جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو جس کو آج ہم عیسائیت کہتے ہیں وہ ساری ختم ہو کر وہ اسلام میں بدل جائے گی، وہ مسلم ہو جائیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائیں گے پھر ایک بھرپور زندگی بسر کریں گے، اس کے بعد نیچرلی ان کی بھی وفات کا معاملہ آئے گا. ان کی اس وفات سے پہلے موت ہی ان کی موت، ان کی وفات، ان کی وفات سے پہلے اہل کتاب نصارہ جو ہوں گے وہ ایمان لے آئیں گے. اس اعتبار سے ہمارے لیے نصارہ زیادہ قریب ہیں اور ان کو زیادہ ہمیں ویٹیج دے کر حق ان تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ گفتگو بھی سورہ مائدہ میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل سورہ مائدہ میں آیت 82 میں آ جائے گی کہ نصارہ ہم سے زیادہ قریب ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہ ہوں گے، ان پر گواہ ہوں گے. اور کیا گواہی دیں گے؟ اللہ میں نے ان کو حق پہنچا دیا تھا اور آپ ہی کی عبادت کی دعوت دی تھی. یہ ایک مکالمہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ ہوگا، اور سورۃ المائدہ کی آخر میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تو ہر بات کو جانتے ہیں، قیامت کے اس ڈائلاگ کو اللہ نے آج ہی نقل کر دیا ہے، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ مائدہ کی آخر میں کل یا پرسوں انشاءاللہ.
فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، تو ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھی حرام کر دی. یہود کا بیان ہے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے حلال چیزیں ان پر حرام کر دی گئیں. حرام دو اعتبارات سے حرمت اللہ نے لگا دی، اور ایک حرمت اس طرح نہیں ہوتی کہ اللہ نے حرام کیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اشیاء کو، چیزوں کو روک دیتا ہے. فصل کھڑی ہے تیار، اللہ تعالیٰ کسی کیڑے کو بھیج دے، کوئی آفت نازل کر کے برباد کر دے اس کو. اور ڈر لگتا ہے کبھی کبھی، تو زرعی ملک ہے پاکستان، اور کبھی کبھی ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ چینی کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. یہ چین کی چینی کی بات نہیں کر رہا میں، جو شوگر ہم استعمال کر رہے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. ہمارے اپنے لالے پڑ جاتے ہیں فصلوں کے اعتبار سے بعض اوقات، حالانکہ موجود ہوتی ہیں، لیکن پھر وہی جو ذخیرہ اندوزی اور اس طرح کی باتیں، تو یہ چیزوں کا روک دیا جانا، یہ بھی ایک حرام کر دیے جانے کی شکل ہے. یہ ہوتا ہے عذاب کے طور پر کہ اللہ روک دیتا ہے چیزوں کو، اللہ محفوظ رکھے. یہ یہود کی تاریخ کے تعلق سے بات آ رہی. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، تو ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں حرام کر دیں. طیبات، پاکیزہ چیزیں، بلکہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس کو. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، بس ہم نے ان لوگوں کے جو یہودی ہوئے ظلم کی وجہ سے بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں ان پر ہم نے حرام کر ڈالیں. اور وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت روکنے کی وجہ سے بھی حرام کر دیں. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے بھی ان پر حلال چیزوں کو حرام کر دیا گیا. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں اس سے روکا گیا تھا. تمام الہامی مذاہب میں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، یا ہم مسلمان اسلام کے ماننے والے، تمام الہامی کتابوں میں، الہامی مذاہب میں سود کی ممانعت ہے. حتیٰ کہ یہودی سے سود کا معاملہ نہیں کرتا، اتنا پکا ہوتا ہے وہ. باقی پوری دنیا کو لوٹے ہم بات پڑھ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جینٹائلز، ان کو لوٹنا ہمارا پیدائشی حق ہے. تو ہر الہامی مذہب میں سود کی، جس کو آج اب انٹرسٹ کہہ لیں، یوجری کہہ لیں، جو کچھ وہ وہی ہے جو ہمیں پتہ ہے اور وہ حرام ہے. وہ ہر الہامی مذہب میں اس کی جو ہے وہ ممانعت رہی ہے. دو حدیثیں میں سنا نہ سکا تھا، میں چاہتا ہوں کہ آج سنا دوں. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ابن ماجہ کی حدیث میں، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. سود کی گناہ کی جو برائی ہے اس کے 70 حصے ہیں. کم ترین حصہ یہ ہے کہ کوئی اپنی والدہ کے ساتھ منہ کالا کرے. کم ترین درجہ یہ ہے. تو اوپر 69 کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ابن ماجہ کی حدیث. اور موطا امام مالک کی روایت ہے، سود کا 1 درہم ہڑپ کرنا، سود خوری، یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ شدید بات ہے. موطا امام مالک کی روایت. اور مسلم کی روایت میں نے سنا دی تھی غالباً. لعنت فرمائی رسول اللہ علیہ السلام نے سود لینے والے پر، دینے والے پر، لکھنے والے پر، گواہ بننے والے پر، اور فرمایا سب برابر ہیں اس جرم کے اندر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہر طرح کے سود سے، حتیٰ کہ جہاں شبہ بھی آ جائے، اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ان کا بھی حال یہ تھا، ان کو روکا گیا تھا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور یہ پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کی گئی ان کے سود لینے کی وجہ سے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں سے روک دیا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کے لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے پر کھانے کی وجہ سے بھی سزا ان کو دی گئی تھی. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن ان میں سے جو علم پختہ ہیں، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے ہیں، يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وما انزل من قبلک، وہ اس کو مانتے ہیں جو نازل کیا گیا اے نبی علیہ السلام آپ پر، اور اس کو بھی مانتے جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگوں کو ہم ضرور بڑا اجر عطا کریں گے. پھر وہی بات آ گئی، اہل کتاب کی برائیاں تو بیان ہو رہی، مگر ان میں کہیں خیر کا عنصر تھا تو اللہ نے اس کو بھی قرآن میں نمایاں کیا ہے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، بے شک اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے وحی بھیجی تھی نوح علیہ السلام کی طرف. والنبیین من بعدی، اور ان کے بعد انبیاء کی طرف. یہ بھی ایک بڑا قیمتی مقام ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کوٹ کیا صحیح بخاری میں، اور یہ ثابت کیا کہ رسول اللہ پر قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی. ہم تو پہلے بات کرتے آئے نا. اور دلیل کیا دی ہے؟ نوح علیہ السلام کے بارے میں معروف نہیں کہ کتاب دی گئی ان کو. نوح علیہ السلام کے بارے میں معروف نہیں ہے کہ ان کو کتاب
دی گئی ہو، تو پتہ چلا پیغمبروں پر کتاب کے علاوہ بھی وحی آتی تھی۔ اس آیت کو کوٹ کر کے امام بخاری نے سنت کی اہمیت کو ثابت کیا کہ رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انبیاء کی طرح بھی کتاب کے علاوہ بھی وحی آتی تھی۔ جن کو یہ نقطہ سمجھ آ گیا ان کا بھی بھلا، اور جن کو ابھی کلیئر نہیں ہوا ان کا بھی بھلا، اور آگے سمجھیں گے پڑھیں گے تو باتیں واضح ہوتی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے وہی بھیجی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف علیہم السلام، وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف، وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، ورسلا قد قصصناہ علیک من قبل، اور ایسے رسول بھیجے جن کے حالات اے نبی اس سے قبل ہم نے آپ سے بیان کیے، ورسلا لم نقصصہم علیک، اور ایسے رسول بھی بھیجے جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم میں 26 انبیاء اور رسول کے نام آئے ہیں۔ ہمارے عام طور پر ایک وہ فریم میں ایک چارٹ سا پبلش ہوتا ہے، وہ اب انٹرنیٹ پر بھی شیئر ہوتا ہے، اس میں 25 انبیاء کے نام ہیں، اس میں ایک نام مسنگ لگتا ہے، وہ ہے عزیر علیہ السلام کا۔ عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور اکثر اس چارٹ میں آپ کو نام نہیں ملے گا، تو مشہور فگر 25 چل رہی ہے، حالانکہ وہ 26 بننی چاہیے۔ اس چارٹ میں میری معلومات کے مطابق اکثر و بیشتر دیکھا گیا کہ عزیر علیہ السلام کا نام مسنگ ہے۔ بہرحال تو چند کے نام قرآن نے لیے اور اکثر کا تذکرہ جنرلائز انداز میں کیا، اس بات کا ذکر یہاں پر بھی آیا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خوب کلام کیا کوہ طور پر۔ رسلا مبشرین و منذرین، اللہ فرماتے رسولوں کو ہم نے بھیجا مبشرین بشارت دینے والے بنا کر، و منذرین خبردار کرنے والے بنا کر، وارن کرنا ڈرانا اللہ کے عذاب سے۔ یہ رسولوں کا بنیادی فنکشن، بشارت دینا خوشخبری ان کے لیے جو اطاعت قبول کریں، اور ڈراوا ان کے لیے جو اطاعت قبول نہ کریں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ رسول کیوں آئے؟ پیغام پہنچایا جائے، میسج کنوے کیا جائے اور اتمام حجت ہو جائے، تاکہ کل کو یہ نہ کہ اللہ آپ کا پیغام تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ نہیں، اللہ نے یہ بہانے ختم کر دیے، یہ لیم ایکسکیوزز ختم کر دیے۔ اب رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اچھا جی، ختم نبوت ہو گئی تو اب بہانہ ہے لوگوں کے پاس؟ لوگ تو کہیں گے نا ہمیں تو نہیں پہنچا۔ کیا خیال ہے، بہانہ ہے؟ کس کی پکڑی جائے گی گردن؟ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ شاید جس کو نہ پہنچے اللہ معاملہ ہلکا کر دے اس کے ساتھ، مگر جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ختم نبوت ہو چکی ہے، اب ان کا فرض ہے کہ وہ دوسروں کو پہنچائے تاکہ ان کی گردن پکڑی نہ جائے۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالی غالب حکمت والا ہے۔ لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، لیکن اللہ اس بات پر گواہی دیتا ہے جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا وہ اپنے علم کے مطابق نازل کیا۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے بطور گواہ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ یقیناً دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ انہیں صحیح راستے کی ہدایت دے گا، الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، مگر یہ کہ جہنم کے راستے کی طرف ہی ان کو چلایا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فآمنوا خیر لکم، پس ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ یہ دعوت دی جا رہی ہے اہل کتاب کو بھی۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم نہیں مانو گے تو بے شک جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں سب اللہ کا ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو زیادتی کا معاملہ کرنا، حدیث میں ہے کہ غلو نہ کرو۔ اس غلو کرنے نے پچھلی امتوں کو ہلاک و برباد کر ڈالا۔ یہ غلو کیا ہے؟ دین میں جو بات جس مقام پر ہے اس مقام پر نہ رکھنا۔ بھائی فرض کو فرض کی جگہ رکھیں گے، نفل کو
نفل کی جگہ رکھیں گے، ایک بات۔ اچھا دین نے جو بتایا اس کے بجائے اپنی من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کر لینا، جیسے کہ نصارہ ہیں، انہوں نے رہبانیت کو من چاہی بات کے طور پر اختیار کر لیا۔ رہبانیت کا ذکر سورہ حدید میں پڑھیں گے انشاءاللہ 27 پارے میں۔ تو من چاہی باتوں کو دین قرار دے دینا اور اللہ کی بات کو، پیغمبر کی بات کو ایک طرف کر دینا، یہ بھی زیادتی کا معاملہ ہے، اس سے ہمیں بھی روکا گیا۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ بھی نہ کہو۔ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں۔ القاہ الی مریم، وہ کلمہ کہ جو اللہ نے مریم کی طرف پیش کیا، ڈالا، وروح من، سبحان اللہ، اور وہ اللہ کی طرف سے روح ہیں، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے روح اللہ، اللہ کی روح۔ اس سے نصارہ نے کچھ اور لے لیا۔ ہمارے لیے سادہ سا مفہوم کیا ہے؟ بیت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ یہ تھوڑی کہ اللہ اس میں رہتا ہے، یہ تو نہیں نا۔ اس گھر کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو کلمت اللہ کا مطلب اللہ کا کلمہ، خاص معجزانہ ایک پیدائش ہے نا ان کی، تو اللہ کے خاص کلمے سے ہوئی۔ روح اللہ، اللہ نے تو آدم علیہ السلام میں بھی روح پھونکی، قرآن کا بیان ہے ہر انسان میں پھونکی، مگر عیسیٰ علیہ السلام کا معجزانہ معاملہ ہے، ان میں بھی روح پھونکی تو کس نے پھونکی؟ اللہ نے، تو وہ کلمت اللہ بھی ہیں، وہ روح اللہ بھی ہیں۔ وہ متشابہات کو ذہن میں لے کر آئیے، محکمات اور متشابہات۔ کچھ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں اور صحیح ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو سادہ مفہوم اللہ کا خاص کلمہ، اس سے ان کی پیدائش۔ سادہ مفہوم معجزانہ پیدائش، تو اللہ نے ان کی روح کی نسبت اپنی طرف کی، جیسے گھر کی نسبت بھی اپنی طرف کی، بیت اللہ اللہ کا گھر، اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف۔ روح اللہ، اللہ ہی نے روح پھونکی، مگر اس روح کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو کہ تین، وہ ٹرینٹی کا تصور کسی اور موقع پہ تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک وہ اللہ معبود واحد ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس سے پاک ہے اس کی کوئی اولاد ہو۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے۔ اللہ کی بادشاہت کل کائنات کی، اللہ کو کوئی اولاد کی حاجت نہیں، اولاد کی حاجت مخلوق کو ہے، اللہ کو ضرورت اس کی قطعا نہیں ہے۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، مسیح علیہ السلام کو ہرگز عار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتوں کو اس میں عار ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ فرشتے بھی اللہ کے بندے، مخلوق، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے مخلوق، اور ان کو اللہ کی عبادت میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں، کوئی جھجک نہیں ہے۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کوئی اللہ کی بندگی سے عار محسوس کرے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو وہ اللہ ان قریب انہیں اپنے پاس جمع کرے گا۔ اب نتائج کیا ہوں گے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، تو اللہ انہیں ان کے پورے اجر عطا فرمائے گا اور اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس، اے انسانو، قد جاءکم برہان من ربکم، یقین تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور، واضح نور نازل کر دیا ہے، یعنی قرآن۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، جنہوں نے اللہ کو تھام لیا، مراد اس کی رسی قرآن کو تھامنا۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو بس ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور اللہ انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرمائے گا۔ آخری آیت سورہ نساء کی، اس کے بعد اور بھی مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ البتہ اس میں وراثت سے متعلق ایک مسئلے کا ذکر آ رہا ہے، اور بعض اوقات بعض ساتھیوں کو عجیب بھی لگتا ہے، اتنے بھاری احکامات اور اہل کتاب کے بیانات کے بعد آیت مکمل ہو، سورت مکمل ہو رہی ہے، تو وراثت کے مسئلے پہ ایک مسئلے کے بیان پر کیوں؟ عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یستفتونک، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ فرمائیے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ کلالہ یاد آیا؟ اوپر کوئی نہیں، ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، نیچے کوئی نہیں، اولاد کی اولاد کوئی نہیں، ہاں بہن بھائی ہیں اس کی، یہ کلالہ ہے۔
ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی کوئی اولاد نہیں ہو، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو اس بہن کو ترکے کا نصف یعنی آدھا ملے گا، وہو یریثھا ان لم یکن لہا ولد، اور وہ اس بہن، اگر بہن کا انتقال ہو، اگر وہ اس کا وارث ہو، اگر وہ اس کا وارث ہو، اس کی بہن کی کوئی اولاد نہ ہو تو وہ اس کا وارث ہوگا، مراد یہ کہ پورے کا پورا ترکہ اس کو مل جائے گا۔ بھائی کا انتقال ہوگا تو بہن کو آدھا، اور ایسی بہن کا انتقال ہوگا تو بھائی کو پورا مل جائے گا۔ یاد آیا مسئلہ؟ مرد کا حصہ عورت کے مقابلے میں ڈبل۔ لیکن اس میں اور بھی مسائل ہیں، وہ پھر جن کی ایکسپرٹیز ہے وہ علماء بیان فرماتے ہیں، یہ ہمارا میدان نہیں ہے۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پھر اگر مرنے والے کی دو بہنیں ہوں تو ان کے لیے 2/3 ہوگا اس بھائی کے ترکے میں سے، 2/3 تک معاملہ جائے گا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر بہن بھائی کچھ مرد عورتیں جمع ہو جائیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا، جو معروف بات ہے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، یہ کلالہ کون سا والا؟ جہاں والد مشترک ہو یا وہ حقیقی بہن بھائی ہوں۔ جو پہلے ہم نے مسئلہ پڑھا تھا وہ کون سا تھا؟ جہاں صرف ماں مشترک ہو۔ بس اتنا ذہن میں بٹھا لے، لیکن یہ مسائل ذرا تفصیل طلب ہیں، جب مسئلہ پیش آئے تو علماء سے معلوم کر لینا چاہیے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے وعدے فرماتا ہے تاکہ تم راہ سے ہٹ نہ جاؤ، بھٹک نہ جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اب جواب یہ کہ بھائی آخری آیت میں وراثت کا مسئلہ، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، ہم کون ہیں بھائی؟ اصل جواب تھا۔ دوسرا جواب ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وراثت کے احکامات اتنے اہم کہ اس کے بارے میں ایک مسئلہ بعد میں کبھی پیدا ہوا ہوگا تو اس کا جواب دیا گیا، اور رکھا اللہ نے اس کو سورت کے آخر میں۔ ادھر بھی دیکھیں آیت نمبر 11-12 شروع ہے سورۃ نساء کا، وراثت کا بیان، احکامات کا بیان، اور کلوزنگ بھی ہو رہی تو وراثت کے ایک مسئلے کے بارے میں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دین وراثت کے معاملے کو کتنی اہمیت دیتا ہے اور اس کے احکامات کو کتنی وضاحت کے ساتھ بیان بھی فرماتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کا آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور یہ بھی ایک طویل مدنی سورت ہے، البقرہ، آل عمران، نساء اور اب المائدہ۔ اور اس کے بعد جب ہم انعام اور اعراف پر جائیں گے مکی صورتوں میں تو وضاحت زیادہ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی، البتہ اس صورت میں بھی وضاحت موجود ہے۔ اس صورت کے پہلے 2 رکوع اس میں شریعت کے کچھ احکامات کا بیان ہے، اور کچھ اور باتیں بھی صورت میں، وہ کیونکہ ہم اگلی نشست میں کل مطالعہ کریں گے تو زیادہ تعارف کل میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ البتہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول ملتا ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، اس میں عورتوں سے متعلق زیادہ احکامات ہیں، اور مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ، مردوں کی بھاری بھرکم ذمہ داریوں کا بیان سورہ مائدہ میں آیا ہے، جو کل تفصیلاً آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ مطالعہ شروع کرتے ہیں سورۃ المائدہ کا، یہ بھی مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد پورے کرو۔ تمام معاشرتی معاملات کا درست ہونا اس بات پر ہے کہ لوگ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں۔ ایفائے عہد، پرومس کیپنگ، وعدے اپنے آپ سے بھی بندہ کرتا ہے، جب وہ اللہ سے التجا کرتا ہے اللہ یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ وعدہ اپنے آپ سے۔ وعدے بندوں سے کرتے ہیں، معاہدات لکھے بھی جاتے ہیں، اور سب سے بڑا وعدہ کس سے؟ ہمارا اللہ سبحانہ وتعالی سے۔ اے ایمان والو اپنے عہد پورے کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے چوپائے مویشی، یہ چرنے والے جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو تمہیں سنائے جاتے ہیں، کچھ بتا دیے گئے وہ تم پر حرام، وہ حرمتوں کا بیان آگے بھی آئے گا انشاءاللہ۔ غیر محل الصید وانتم حرم، مگر شکار کو حلال نہ جاننا جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ احرام کی حالت میں شکار منع ہے، البتہ اسی صورت میں کل بعد میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت 96 میں کہ خشکی کا شکار منع ہے، سمندر کا شکار حلال ہے۔ ویسے آج کل یہ مسائل تو کم ہی پیش آتے ہیں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ سمجھو۔ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، شعائر اللہ اللہ کی نشانیاں، مسجد ہے، قرآن حکیم کا نسخہ ہے، بیت اللہ ہے، روضہ رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
دینی کتب بھی ہیں، دینی ادارے بھی ہیں، اللہ اکبر، ان سب کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے نا. تو یہ ساری قربانی کے جانور بھی انفیکٹ اس میں شامل، یہ سب کیا ہے؟ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، ان کا احترام واجب ہے، ان کی بے حرمتی کرنا جائز نہیں ہے. فرمائے کہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، اور نہ حرمت والے مہینوں کی حرمت پامال کرو، اور نہ ہدی کا جانور، وہ جانور جو اللہ کی خاطر قربان ہوگا اور حدود حرم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. ولا القلائد، اور نہ وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہے. یہ ہدی کا ہی جانور، مگر جب پٹا ڈال دیا جاتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا، یہ مخصوص ہو گیا ہے کہ یہ حدود حرم میں اللہ کے لیے ذبح کیا جائے گا. تو قلائد ہدی کی ہی ایک تفصیل ہے. ہدی وہ جانور جو حدود حرم میں ذبح ہوں گے، اور قلائد یہ کہ ان کے گلے میں پٹے ڈال دیے جائیں نشانی کے لیے. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ وہ کہ جو بیت الحرام کی طرف آنے والے ان کی حرمت کو پامال نہ کرو. حج پہ جانے والا ہو یا عمرے پہ جانے والا، دونوں حج ہی کرتے ہیں. کیا جی؟ حج جو ہم عام طور پر کرتے ہیں وہ حج اکبر ہی ہوتا ہے. غلط خیال ہے کہ جمعے کو ہوگا تو حج اکبر ہوتا ہے. عمرہ حج اصغر ہے. حج کا مطلب ہے اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرنا. عمرے میں بھی تو اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں، اعمال کم ہیں، مناسک کم ہیں، اسی لیے چھوٹا ہے حج اصغر عمرہ. اور جب حج کے لیے جاتے تو اس میں مناسک اور اعمال زیادہ ہیں، تو وہ حج اکبر. تو حاجی ہی ہے، چاہے عمرے کے لیے جا رہا ہے چاہے حج کے لیے جا رہا ہے، تو اس کو لوٹنا جائز نہیں ہے بھائی. یہ کہنا چاہ رہا تھا میں، چاہے وہ حج پہ جا رہا ہے یا عمرے پہ جا رہا ہے، حاجی ہے وہ، یہ کہنا چاہ رہا تھا میں. اللہ فرمانے نا ولا آمین البیت الحرام، اور وہ کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بیت الحرام جو اللہ کا محترم گھر ہے اس کی طرف آنے والے، ان کی بھی حرمت پامال نہ کرو. خدا کی قسم اگر دل میں نرمی ہو اور دین کا شعور ہو تو خدا کی قسم صرف کعبے کی تصویر دیکھ کر بھی کچھ ہو جاتا ہے. اور خدا کی قسم ایک حاجی کو صرف حالت احرام میں دیکھو نا جاتے ہوئے گھر سے نکل رہا ہے تو بہت کچھ یاد آ جاتا ہے. اللہ نے اس حاجی کو بھی محترم قرار دیا، اس کی حرمت کو پامال کرنا بھی حرام ہے. اللہ اکبر. اس کو تکلیف دینا، اس کو برا بلا کہنا، اس کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کو لوٹنا آپ سمجھ رہے نا، ادھر سے لے کے ادھر تک سارا، ادھر سے لے کے ادھر تک سارا لوٹ مار. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حلال نہیں، یہ حرمتیں پامال ہو رہی ہیں، اس سے بھی روکا گیا. اور کیا کہا؟ سبحان اللہ، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں. اور جو رب کے فضل کی تلاش میں نکلا، رب کی رضا کی تلاش میں نکلا، تم بے حرمتی کرتے ہو، اس کی لوٹتے ہو اس کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ رحم کرے ٹور آپریٹرز پر بھی، اللہ رحم کرے ہماری حکومتوں پر، ہماری حکومت پر، اللہ رحم کرے سعودیز پر بھی، اللہ رحم کرے وہاں کے عربوں پر بھی، اللہ رحم کرے وہاں کے شیوخ پر بھی، اللہ رحم کرے وہاں کے ہوٹلز والوں پر بھی، اللہ رحم کرے وہاں کے بازار والوں پر بھی. اللہ اکبر کبیرہ. باقی آپ خود قیاس کر لیجئے میں کیا درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حج جیسے مقدس فریضے کو بھی نہیں چھوڑتے، جیسے رمضان کو نہیں چھوڑا نا میڈیا والوں نے. پورا سال دنیا جہاں کی خرافات دکھانے والے 12 گھنٹے رمضان ٹرانسمیشن دکھا رہے ہیں. اللہ کے بندو 11 مہینے کمانا، جو کماؤ، حرام کما رہو وہ بھی ایک الگ بحث ہے، چھوڑ دو. ایک مہینے کو تو چھوڑ دو، اس کو بھی نہیں چھوڑتے. ادھر رمضان نہیں چھوڑتے، ادھر حج نہیں چھوڑتے. استغفر اللہ. اللہ اکبر. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول لو تو چاہو شکار کر لو، خوشی کا شکار. تفصیل آئے گی سورت کے آخر میں انشاءاللہ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ایک قوم کی دشمنی جو تمہیں روکتی تھی مسجد حرام سے، اس بات کا باعث نہ بنے کہ ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو. اللہ اکبر. 6 ہجری صلح حدیبیہ آپ کے ذہن میں ہے، مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا، ظلم کیا نا انہوں نے، روک دیا تھا مشرکین مکہ نے. لیکن ان کا یہ ظلم کرنا تمہیں زیادتی پر آمادہ نہ کر دے، تم نے زیادتی نہیں کرنی. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی و تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. بڑا پیارا اصول بلکہ میں کہوں گا بنیادی اصول ہمارے دین نے عطا کیا. خیر ہے، نیکی کا کام کہیں بھی ہے معاونت کرو، اور شر ہے، برائی کا عمل اپنوں میں بھی ہو رہا ہے تو اس کی نگیشن ہونی چاہیے، اس میں تعاون نہیں ہونا چاہیے. واتقوا اللہ، یہ کب ہوگا؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو. خوف خدا ہوگا تو آدمی صحیح کو صحیح کہے گا چاہے دشمن نے کہا ہو. اللہ کا خوف ہوگا تو آدمی غلط کو غلط کہے گا چاہے میرے اپنے نے کہا ہو.
یہ اعتدال کب آئے گا؟ بلکہ یہ عدل کب آئے گا؟ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرام کر دیا گیا تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ یہ باتیں کچھ پہلے بھی آئیں، آئندہ بھی آئیں گی، البتہ اگلے الفاظ میں مردار کی کچھ شکلوں کا ذکر کیا گیا ہے، والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، اور وہ بھی حرام ہے جو گلا گھٹنے سے مر گیا اور چوٹ کھا کر مر گیا اور گر کر مر گیا اور سینگ لگی اور مر گیا، تھا تو حلال جانور مگر ان کیفیات میں اگر وہ مر گیا تو ذبح تو نہ کر سکے تو وہ بھی مردار کے حکم میں حلال نہیں ہوگا۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور جس کو درندے نے کھا لیا ہو وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، الا ما ذکیتم، مگر وہ کہ جو تم نے ذبح کر لیا۔ کسی درندے نے پکڑا ایک حلال جانور کو، تم پہنچ گئے اور اس نے چھوڑ دیا اور اس میں جان وغیرہ سب باقی ہے، تم ذبح کر لو تو حلال ہے، لیکن درندے نے چیٹ پھاڑ کر ڈالی اس کو تو پھر تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اور وہ کہ جو پرستش گاہوں پر ذبح کیا گیا ہو اللہ کے سوا بتوں کے لیے، غیر اللہ کی پرستش کے لیے، خوشنودی کے لیے مخصوص مقامات پر جا جا کر ذبح کیا گیا، وہ بھی حلال نہیں۔ یہ مشرکانہ رسومات کی نفی ہو رہی ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے تقسیم کرو۔ ایک معروف بات ہے کہ وہ تیروں کے ذریعے جوا اس کا مال وغیرہ گوشت وغیرہ تقسیم کرتے، ایک اور بھی ہے، وہ کیا تھا، وہ کچھ تیروں سے جو ہے وہ فال نکالتے تھے اور اپنے بتوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ ایک پہ لکھا ہوتا تھا امرنی ربی، میرے رب نے اس کا حکم دیا ہے، اور ایک پہ لکھا ہوتا میرے رب نے اس سے منع کیا ہے۔ رب اللہ کو کہتے مگر جاتے ادھر ادھر تھے چھوٹے چھوٹوں کے پاس، اور پھر فال نکالتے، اگر لکھا ہوا کہ ہاں رب کا حکم ہے تو کام کر لیا، نہیں ہے تو نہیں کیا۔ یعنی وہ جس کو آپ اور استخارہ کہتے ہیں نا، وہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے، یہ بتوں سے اور غیر اللہ سے ہوا کرتا تھا۔ اس کے ذیل میں یہ تیر سے تقسیم علماء نے اس کو بھی نقل کیا ہے۔ ذالکم فسق، یہ گناہ ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ کیا مطلب؟ اب اللہ کا دین غالب ہوتا چلا جا رہا ہے اور پھیلتا چلا جا رہا ہے، کفار کی سازشیں ناکام ہو رہی، تو اب یہ مایوس ہو رہے ہیں کہ اب ان کی سازشیں اب نہیں چل سکتی۔ فلا تخشوہم واخشون، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کس موقع پر یہ آیت آئی تھی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ کتنا پیارا موقع تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، سبحان اللہ، 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے اللہ نے اور ختم نبوت ہو گئی امام الانبیاء پر، اور اب 1.25 لاکھ کا مجمع کھڑا ہے حجۃ الوداع میں۔ وہ 1.25 لاکھ جو انبیاء لاتے رہے، پیغام اب مکمل ہوا محمد کریم علیہ السلام پر، اور گیا کس کے کاندھوں پر؟ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے کاندھوں پر، اور آج 2.25 ارب مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے۔ اتنے عظیم موقع پر کہ جب حجۃ الوداع کا خطبہ عطا ہو رہا ہے، اس موقع پر اللہ اعلان فرما رہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند فرما لیا۔ ایک سوال آتا ہے، بھائی 14 صدیاں ہو گئی، بہت سارے مسائل آتے رہے، آ رہے ہیں، آتے رہیں گے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا ایشو بھی تو آئے گا نا، اور وہ ڈولی بھی تو آئے گی کلوننگ والی، کیا اس کا ورڈک کیا ہوگا اس کے بارے میں، وغیرہ وغیرہ۔ نو پرابلم، ہمارے دین نے اجتہاد کا دروازہ بھی کھولا ہوا ہے۔ ایسے مسائل جس کا واضح جواب قرآن و سنت میں نہ ہو یا اس دور میں مسائل پیش نہیں آئے تو سنت نے یہ بتایا کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ البتہ وہ مجھ جیسا کم عقل تھوڑی کرے گا بھائی، وہ اجتہاد کی بصیرت رکھنے والے علماء کریں گے اور کرتے ہیں۔ ورلڈ باڈیز ہیں مسلم اسکالرز کی ماشاءاللہ، ہمارے سے مفتی تقی عثمانی صاحب اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پہلے مولانا عبدالقدوس ہاشمی صاحب ایک بڑے بزرگ گزرے وہ ریپرزینٹ کرتے تھے۔ 150 200 250 علماء، کریم پوری امت کی جمع ہوتی ہے، کبھی جدہ میں، کبھی ہندوستان میں بیٹھے، کبھی ملائیشیا کے اندر بیٹھے، اور عہد جدید کے مسائل پر ڈسکشن ہوتا ہے، مقالے پیش کیے جاتے ہیں، لوگ اپنے تھیسس لے کر آتے ہیں، ڈسکشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد امت کے علماء کی کوئی ورڈک آتی ہے سامنے۔ لیکن کیونکہ اس کام میں حکومتوں کی دلچسپی
نہیں ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، ورنہ یہ کام موجود ہے، ریکارڈ پر موجود ہے، عربک میں زیادہ ہے، کچھ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے، اور جدید مسائل جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ آ گیا تھا، کلوننگ کا ایشو آ گیا تھا، مرسی کلنگ کی بات آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بہت سارے معاملات ڈیسائیڈڈ موجود ہیں، امت کے علماء کی آراء موجود ہیں، تو اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کتاب و سنت کے دلائل لے کر مجتہدانہ بلکہ اجتہاد کی بصیرت رکھنے والے مجتہد حضرات وہ اس کے مطابق مسائل بتائیں گے، بتاتے ہیں، مگر کیونکہ میڈیا، حکومتیں اکثر ان کی ترجیحات میں بات شامل نہیں ہیں تو ہمارے سامنے باتیں آ نہیں پاتی، ورنہ سرچ کریں گے تو آپ کو اس طرح کی بہت ساری ریسرچ کے نتیجے میں جدید مسائل کا حل بھی میسر آئے گا۔ اس پیراڈائم میں یہ بات کر رہا ہوں، اس پس منظر میں معاف کیجیے گا کہ اللہ کہتے دین مکمل فرما دی، تمام اصولی ہدایات عطا فرما دی، بہت سے معاملات میں تفصیلی دے دی اور بہت سے معاملات میں اصولی ہدایات دی۔ کیوں؟ ایک ایولوشن انسانیت کا ہوتا رہے گا سوشل لیول کے اعتبار سے اور معاملات کے اعتبار سے، تو بعض بالکل فکسڈ رولز ہوں گے فار فکس سچویشنز، اور بہت سے مواقع پر چینجنگ سچویشنز آتی رہیں گی، تو اصول لے کر ان کے لیے احکامات مرتب ہوتے چلے جائیں گے۔ بہرحال اس میں اور بھی تفصیل لیکن موقع نہیں اس وقت۔ فرمایا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اللہ فرماتے میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند فرما لیا۔ اسلام is a deen, not just a religion. Religion is bound to confine to the personal affairs of life, جبکہ دین سسٹم آف لائف ہے جو انڈیویجول اور کلیکٹیو تمام افیئرس کے لیے رہنمائی دیتا ہے، اور اللہ کے ہاں فقط دین اسلامی ایکسیپٹیبل ہے اور اللہ ہی نے مکمل عطا کیا ہے۔ سیکولرزم غریب ہے بیچارہ، وہ غریب آپ کو مجھے عقیدہ نہیں دے سکتا، موڈس آف ورشپ نہیں دے سکتا، بچے کی پیدائش کے موقع پر کیا کرے اور کسی کے انتقال کے موقع پر کیا کرے۔ سیکولر سسٹم یہ بیچارہ بانجھ ہے، کچھ نہیں دے سکتا مجھے اور آپ کو، انکمپلیٹ ہے، جبکہ ہمارا دین عقائد بھی دیتا ہے، عبادات بھی دیتا ہے، رسومات بھی دیتا ہے، فیملی سسٹم بھی دیتا ہے، اکنامکس، سوشل، پولیٹیکل سسٹم بھی دیتا ہے، جوڈیشری کے معاملات بھی بتاتا ہے، اسٹیٹ کے افیئرس بھی بتاتا ہے، اور گلوبل افیئرس کے بارے میں بھی ڈسکشن کرتا ہے۔ ہم اشارے کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پورے کنوکشن کے ساتھ اس دین پر ہمارا اعتماد ہونا چاہیے، اس کی بات ہونی چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ اب ایک اور خوبصورت تعلیم ہمارے دین کی پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، حلال حرام کے تعلق سے ایک ذکر، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر جو بھوک میں لاچار ہو جائے مگر گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو بے شک اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ یاد آ گیا؟ جان جا رہی ہے تو اس قدر استفادہ کر سکتا ہے اگر حرام کے سوا کچھ بھی نہ ہو کہ جس سے جان بچ جائے تو اللہ غفور رحیم ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی آپ سے پوچھنے ان کے لیے کیا حلال کیا گیا، قل احل لکم الطیبات، آپ فرما دیجئے طیبات پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی۔ بہت پیارا یہ لفظ ہے، بہت ساری چیزیں جو آپ کے میرے جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں جیسے کہ زہر وغیرہ ہے، اور بہت ساری چیزیں جو میرے اور آپ کی روح کو نقصان پہنچاتی ہیں جیسے کہ مال حرام ہے۔ تو طیبات ظاہر کے اعتبار سے بھی اور طیبات باطن کے اعتبار سے بھی، یہ بہت پیارا لفظ اور اس میں بڑی وسعتیں ہیں۔ تو کیا حلال کیا گیا؟ قل احل لکم الطیبات، آپ فرما دیجئے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور جو تم شکاری جانوروں کو سکھاتے ہو اور ٹرین کرتے ہو شکار پر دوڑانے کے لیے، تو تم انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، بس اس میں سے کھاؤ وہ جو تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کر لو۔ اس میں کچھ تفصیلات بھی ہیں، مگر یہ کہ ایک باز سے شکار کیا جاتا ہے، کتے سے شکار کیا جاتا ہے، تو باقاعدہ اس کو سدھایا جائے، ٹرین کیا جائے کہ وہ حملہ کر کے اس جانور کو پکڑے رکھے اور چھیڑ پھاڑ کر کے خود اس سے محلہ کر لے، کیونکہ آپ نے اس کو پالا اسی لیے کہ وہ آپ کے لیے شکار کرے گا نہ کہ اپنے لیے۔ نمبر ایک، اس کو چھوڑتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھی جائے، اس کو ٹرین کیا جائے اور اسے پکڑ کر رکھا اور آپ پہنچ گئے اور میں نے اس کو ذبح کر لیا اللہ کا نام لے کر، تو وہ حلال ہے۔ لیکن اس میں اور بھی تفصیلات ہیں اور فقہا کی پھر آراء بھی ہیں، اس کا یہ موقع نہیں، وہ تفاسیر میں مطالعہ ان کا کیا جا سکتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔
اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا یعنی ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور پاک دامن مومن عورتیں حلال ہیں، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اہل کتاب ان کی بھی پاک دامن عورتیں حلال ہیں، من قبلکم جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، اذا آتیتموہن اجورہن، جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو۔ دو باتیں آئیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال، اس میں تفصیل یہ بھی ہے کہ کیا اس وقت جو لوگ اپنے آپ کو کرسچنز کہتے ہیں کیا وہ اہل کتاب ہیں بھی؟ ان میں سے اکثر کا معاملہ تو ایتھیزم کی طرف جا چکا ہے، تو جس کا اتنا کھلا کفر سامنے آ چکا اس کا تو قطعاً نہ ذبیحہ حلال ہے نہ ان کی اس طرح کی خواتین سے نکاح کی گنجائش ہے۔ البتہ جائز ہے، اہل کتاب اگر واقعتاً اپنی کتاب پر بھی ہوں تو ان کا کھانا اور ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ جائز ہونا ایک شے ہے، پسندیدہ ہونا دوسری شے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنے دور خلافت میں پابندی بھی لگائی اور اس کو ڈسکریج بھی کیا ہے۔ تو اصولی بات یہ ہے کہ نمبر ایک، وہ اپنی کتاب پر تو ہوں، کم سے کم جو اللہ کو ماننے کا تصور اس پر تو ہوں، اگر کم از کم یہ کرائیٹیریا پورا ہوتا ہے تو ان کا ذبیحہ، ان کا کھانا اور ان کی عورتوں سے نکاح حلال ہے۔ پسندیدہ پھر بھی نہیں ہوگا، وہ ذکر آگے آ رہا ہے، میں عرض کرتا ہوں، اور پہلے بھی آ چکا ہے۔ اگلی بات فرمائی نکاح کے تعلق سے، اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین، جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو اور پورے نکاح کے بندھن میں لانے والے ہوتے ہوئے، غیر مسافحین، نہ کہ یہ کہ بس لذت پوری کرنا ہو، ولا متخذی اخدان، اور نہ کوئی چوری چھپے آشنائی کرنے کا معاملہ۔ وہ ماضی میں ہوتا تھا نا کہ وہاں کی خاتون سے نکاح کر لیا تاکہ اس کے بعد کیا مل جائے جی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نہیں چلے گا بھائی، اس وقت بھی علماء نے حرام کہا تھا، اب بھی علماء حرام کہیں گے۔ چلیے آگے، اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات ہے اصل میں مسئلہ علماء کا ذاتی تھوڑے ہی ہے کوئی، اور میں تو دین کا طالب علم ہوں، میں تو علماء کی بات کر رہا ہوں، میں طالب علم ہوں، یہ مسئلہ ان کا تھوڑا ہی ہے۔ یعنی ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب جب وہ سود کے بارے میں بڑی باتیں کرتے تھے، مطلب بڑے زور و شور سے، تو لوگ کہتے تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھا کریں، ہر جمعے میں آپ سود پر بات کرتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے بھائی میں ہلکی بات کر رہا ہوں، ان کے الفاظ کو مائنس کر کے، کہ دین میرے ابا جان کا تھوڑا ہی۔ اب آپ قیاس کر لیں ڈاکٹر اسرار صاحب کیا فرما رہے ہوں گے، سمجھ گئے؟ دین میرے ابا جان کا تھوڑی ہے کہ میں آپ کی من پسندیدہ باتیں بیان کروں۔ بھائی جو بیان ہوگا وہ ہوگا، جب بیان میں یہ مقام آئے گا تو یہ بیان کریں گے، جب مقام میں سود کی آیات آئیں گی تو سود کا بھی بیان ہوگا۔ اب اصل بات کیا ہے اس تمام تر گفتگو کے سے ہٹ کر، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کا کفر کر ڈالے، ایمان سے پھر جائے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ یہ گڑیا گڈے کا کھیل تھوڑی، یہ زوجین کا تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے، ایک دوسرے پر اثرات پڑتے ہیں، اور پتہ چلا کہ کسی کی زلفوں کے اسیر اور کلر کے اسیر ہو کر، کلر رنگ، اس کے چکر میں اپنا ایمان ہی ہاتھ سے چلا گیا تو خسرت دنیا والآخرت، دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئے۔ یہ اصل مسئلہ، اس لیے احتیاط احتیاط احتیاط، بچنا بہتر ہے۔ جائز ہے اگر وہ واقعتاً اہل کتاب ہوں، جائز ہے اگر وہ واقعتاً اہل کتاب ہو، مگر یہ اندیشوں تو پھر بچنا ہی بہتر ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو ایمان کا منکر ہو گیا اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اچھا جی، ایک گزارش ہے کہ ایک رکوع میں چاروں کی اور ہم پڑھ لیں، اور اس میں تفصیل زیادہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ایک مضمون پورا ہو جائے گا شریعت کے احکامات والا، اور ایک دلچسپ مسئلہ بھی ابھی آ رہا ہے، وہ بھی اسی اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ ایک رکوع اور پڑھ کے انشاءاللہ ہم آج کا سلسلہ مکمل کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، مراد تیاری کرنے لگو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو، اور مراد ہے کونیوں سمیت، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ کتنی باتیں ہیں؟ 4۔ چہرے کو دھونا، اور ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، اور پاؤں ٹخنوں تک دھونا۔ یہ وضو کے کیا ہیں جی؟ فرائض ہیں، یاد کر لیں، ورنہ معاف کیجیے گا، کراچی یونیورسٹی کے ماسٹرز کے اسلامک اسٹڈیز کے پیپرز میں جب وضو کے فرائض پوچھے جاتے ہیں نا، ان سے جو ایم اے اسلامیات کریں گے اور جو پڑھائیں گے ہمارے کالجز اور پروفیشنل یونیورسٹیز میں، تو وہ لکھتے ہیں تولیہ استعمال کرنا فرض ہے۔ استغفر اللہ۔
صابن استعمال کرنا فرض ہے. کوئی لائف بوائے بھی لکھ کر آ جائے گا, کوئی وہ سیف گارڈ ہے نا جو بچوں کی بڑی, اس میں ڈاکیومنٹری بنی ہوئی, استغفر اللہ ربی من کل ذنب. میں نے پوچھا, ہمارے ایک دوست وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں, کہ بھائی کیوں آپ یہی سوال ہے کرنے والا؟ کہا شجاع بھائی ان لوگوں نے اس قوم کو اسلامیات پڑھانی, ان کا وضو تو ٹھیک ہو جائے اس لیے سوال کرتے ایم اے کے لیول پر. خدا کی قسم یہ آج ہمارا حال ہے. باتیں بڑی بڑی ہو جائیں گی, بڑے بڑے مسئلے علماء سے پوچھنے کے چکر میں بیٹھیں گے اور بیسکس کا پتہ نہیں. وہ فلاں میں کون صحیح تھا کون غلط تھا. او بھائی تو اپنے ہی تو فکر کر لے جو اللہ تجھ سے پوچھے گا. وضو کا پتہ نہیں, غسل کا پتہ نہیں ہے, اور امام ابو حنیفہ پر بحث کر رہا ہے اور امام شافعی پر بحث کر رہا ہے بیٹھ کر. تمہارا ڈومین ہی نہیں. تم سے اللہ ابو حنیفہ کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ نہیں پوچھیں گے. اللہ پوچھیں گے نماز فرض پڑھی کہ نہیں پڑھی, نماز کے فرائض پتہ ہے, نماز کے واجبات پتہ ہے, سجدہ سہو کب کرنا ہوتا ہے کب نہیں پتہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال یہ 4 فرائض وضو کے, ایک تو یہ یاد ہو گیا. دوسری بات یہ سورہ مائدہ ہے, 6 ہجری میں نزول ہو رہا ہے. بڑی دلچسپ ایک بات آ رہی ہے, 6 ہجری میں نزول ہو رہا ہے. نماز کب سے ہو رہی ہے جی؟ وہ تو پہلے دن سے ہو رہی ہے نا. 5 وقت کی نماز تو معراج میں آئی, نماز تو اس سے پہلے سے چلی آ رہی ہے نا. تو 13 برس مکے کے اور 6 برس مدینے کے کتنے ہو گئے جی؟ تو کیا 19 سال تک وضو ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا؟ ہو رہا تھا. کس نے بتایا تھا؟ قرآن نے تو نہیں بتایا تھا. پتہ چلا قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ پر وحی آتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات کلیئر ہو رہی؟ ممکن ہے کچھ ہمارے بعض بچوں کو شاید ابھی بعد میں کلیئر ہوگی, مگر یہ سنت کی اہمیت کی دلیلیں قرآن میں موجود ہیں. تو 19 سال کم و بیش نماز تو چلی آ رہی ہے نا, نماز تو چلی آ رہی ہے. اب قرآن نے بتایا کہ وضو کے فرائض ہیں, لیکن اس سے قبل کس نے بتایا تھا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. اگلی بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں الحمدللہ. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا, اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکیزگی حاصل کر لو. قرآن نہیں بتاتا خوب پاکیزگی کیا ہے. میں 6 دفعہ منہ دھو لوں, میں 8 دفعہ ہاتھ دھو لوں, کیا کروں, میں کہیں جا کے ڈبکی لگا لوں. قرآن تو خاموش ہے. قرآن یہ بھی نہیں بتا رہا جنابت کیا ہے, سورہ نساء میں پڑھ چکے. اور فَطَّهَّرُوا, خوب پاکیزگی حاصل کرو, یہ بھی قرآن نہیں بتا رہا. کون بتائے گا؟ سنت. اور غسل کے فرائض تو قرآن نے بھی نہیں بتائے, کون بتائے گا؟ سنت سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, منہ بھر کے 1 دفعہ کلی اور اچھی طرح ناک میں پانی چڑھا لینا, اور پورے جسم پر کم از کم 1 مرتبہ پانی بہانا. یہ وضو کے, یہ غسل کے فرائض ہے, غسل کے. اور عجیب بات ہے, وضو میں 4 ہیں, حالانکہ اس میں کم اعضاء دھلتے ہیں, اور غسل میں لیکن پورا جسم دھلتا ہے اس میں. تو وضو کے فرائض تو قرآن نے بتائے, البتہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے رسول اللہ علیہ السلام کی. اور غسل کے فرائض قرآن نے نہیں بتائے, اس کی تفصیل بھی قرآن نے نہیں بتائی. جنابت کی تفصیل رسول اللہ نے بتائی, خوب پاکیزگی کی تفصیل رسول اللہ نے بتائی, اور غسل کا طریقہ رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. مائنس کریں گے سنت کو تو قرآن پر عمل بھی نہیں ہو سکتا. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ, اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں, او جاء احد منکم من الغائط, یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے واش روم سے آیا ہو, او لامستم النساء, یا تم نے عورتوں سے تعلق قائم کیا ہو, فلم تجیدوا ماء, پھر تم اگر پانی کو نہ پاؤ, فتیمموا صعیدا طیبا, تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو, فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من, اور اپنے اس سے اپنے منہ پر اپنے چہرے پر پھیر لو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو. یاد آ گیا جی تیمم کا معاملہ, یہ نساء میں بھی تھا. اب یہاں پر ایک اور بڑی شان والی بات آ رہی, ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کا معاملہ کریں, لیکن کیا چاہتا ہے, ولکن یرید لیطہرکم, لیکن چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے, ولیتم نعمتہ علیکم, اور اپنی نعمت وہ تم پر مکمل فرما دے, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. واذکروا نعمت اللہ, یعنی یہ تیمم بھی اللہ کی نعمت ہے اس امت کے لیے, اللہ کا بڑا انعام. واذکروا نعمت اللہ علیکم, اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. ومیثاقہ الذی واثقکم بہ, اور اس کے عہد کو یاد رکھو جو عہد اللہ نے تم سے لیا. اذ قلتم سمعنا واطعنا, جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ علیم بذات الصدور, بے شک اللہ سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کونوا قوامین للہ, اللہ کے لیے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. شہداء بالقسط, عدل کی گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. ایسی بات نساء کی 135ویں عدل کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو. نساء کی 135 میں کیا تھا, کسی کی محبت کی وجہ سے
اپنی ذات، ماں باپ، رشتہ دار، کسی کی محبت کی وجہ سے عدل کی بات سے نہ رکنا، اب آ رہا ہے کسی کی دشمنی کی وجہ سے عدل کی بات سے نہ رکنا، ہر حال میں عدل کی بات کرو. اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، تم بے شک جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی آگ والے ہیں. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ سے محفوظ فرما. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جبکہ ایک گروہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں. فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک دیا. اس آیت کے پس منظر میں کئی واقعات ہیں، بہت ساری سازشیں یہود نے بھی کی، مشرکین نے بھی کی، مگر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی حفاظت فرمائی. بہت سارے واقعات اس کے ذیل میں علماء نے لکھے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ ایمان والے اللہ ہی پر توکل کریں. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.